السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ انتہائی افسوسناک ویڈیو ہے۔ دیکھیے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 2020 میں بڑے بڑے علماء ہمارے درمیان سے ہمیں داغ مفارقت دے کر چلے گئے، لیکن یہ سلسلہ تاہم جاری ہے۔ 2021 کے اندر بھی کئی سارے علماء اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیے جو یہاں پر آیا ہے اس کو ملک عدم جانا ہی جانا ہے، اور اس دنیا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر زندگی وہ زندگی ہوتی ہے کہ جو جاتا ہے تو اس کے چاہنے والوں کے لیے ایک معیار قائم کر کے جاتا ہے جس کو دیکھ کر کے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے موت العالم موت العالم، یعنی عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے 2020 میں بے شمار بڑے بڑے جید علماء کا انتقال ہوا اور وہ اس دنیا سے دار فانی سے چلے گئے، ایسے ہی یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ آج میں آپ کو نثار مصباحی صاحب کی بہت ہی بہترین اور شاندار تحریر جو مجھے پہنچی اور ان کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوا کہ بہت بڑا محدث ہمارے درمیان سے جا چکا ہے، جس نے خاموشی کے ساتھ میں ملک فلسطین کے اندر، ترکی کے اندر اور دیگر علاقوں میں، بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں ہر جگہ پر اپنے شاگردوں کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت کی ترویج کا کام کیا، اور آج وہ ہمارے درمیان نہ رہا۔ میں ان کی پوری شخصیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے ایسے اللہ کے ولیوں کے بارے میں جان لینا اور ایسے محدث کے بارے میں جان لینا ہر کسی سنی بھائی کے لیے ضروری ہے۔ اور کوئی بھی عالم کہیں کا بھی ہو، اگر وہ سنی ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، چاہے وہ ترکی کا ہو، چاہے وہ ملک شام، فلسطین یا کہیں کا بھی ہو، لیکن وہ ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو پوری حقیقت سے آشنا کرا دوں کون ہے وہ محدث۔ سنیے، دیکھیے ترکی کے معروف فقیہ و محدث اور سردار علماء شیخ محمد امین سراج حنفی توقادی استانبولی کا کل بروز جمعہ وصال ہو گیا۔ ان کی عمر 94 یعنی 94 سال تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ بات، تو آپ ضرور بے ضرور ان کے حق میں دعا کریں، اور کامنٹس میں جہاں تک ہو سکے یا پھر اپنی نمازوں میں حضرت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت بہت بڑے عالم دین تھے۔ دیکھیے عالم اسلام کی قبائے خلافت چاک کرنے والے ترک ناداں مصطفیٰ کمال پاشا کے تاریک دور میں 1348 ہجری بمطابق 1929 عیسوی میں مشرقی ترکی میں شیخ امین سراجی کی ولادت ہوئی۔ شیخ نے 10 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور پھر مسجد سلطان محمد فاتح استنبول کے مشائخ سے دینی علوم کی تحصیل کی۔ آگے چل کر استنبول کی یہی مسجد آپ کا مرکزی تعلیم و تبلیغ بنی۔ وہاں ان کے اساتذہ میں شیخ علی حیدر آفندی، شیخ خسرو آفندی، شیخ سلیمان آفندی اور چلتی پھرتی لائبریری علامہ مصطفیٰ لطفی آفندی وغیرہ ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے شیخ جامعہ ازہر مصر گئے اور 1958 میں کلیت الشرعیہ سے فارغ ہوئے۔ مصر ہی میں علامہ زاہد کوثری سے تعلیم و اجازت حاصل کی اور وہیں پر شیخ الاسلام علامہ مصطفیٰ صبری کی بھی زیارت کی اور ان سے استفادہ کیا۔ شیخ امین سراج سلطنت عثمانیہ کے آخری شیخ الاسلام علامہ مصطفیٰ صبری توقادی اور سیف احناف علامہ محمد زاہد کوثری کے آخری شاگرد تھے۔ موجودہ وقت میں ان دونوں اکابر کی یہ واحد یادگار تھے۔ علامہ کوثری نے اپنی وفات 1371 ہجری سے 20 دن قبل انہیں اپنی تمام مرویات و مسموعات کی اجازت عطا کی تھی۔ اس طرح شیخ امین سراج امام کوثری کے آخری شاگرد تھے۔ 7 سال قبل علامہ وہابی سلیمان غاویجی البانی حنفی کی وفات ہوئی، یہ بھی امام کوثری کے معروف شاگردوں میں سے تھے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ جس طرح استفادہ و اجازت کے اعتبار سے شیخ امین سراج علامہ کوثر کے آخری شاگرد ہیں، اسی طرح وفات کے اعتبار سے بھی آخری ہیں، اور شاید اب روئے زمین پر علامہ کوثری کے کوئی شاگرد باقی نہیں، واللہ اعلم۔ مصر سے واپسی کے فوراً بعد 1958 سے اب تک لگاتار 62 سال تک جامع مسجد سلطان محمد فاتح میں شیخ نے تدریس و تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ مسلسل 62 سال تک علوم دین کی تعلیم اور ہزاروں بلکہ لاکھوں تلامذہ کی ایک جماعت ایک عظیم کارنامہ ہے۔ شیخ امین سراج سے امام محمد زاہدی کوثری کے علوم و اسانید کی اجازت والے تلامذہ اجازت پوری روئے زمین پر بکھرے ہوئے ہیں۔ علامہ ابو البرکات حق النبی
سکندری اور ڈاکٹر ابو بکر محمد بازیب توقادی حفظہم اللہ کے ذریعے تقریباً 3 سال قبل خاکسار کو بھی حضرت کی جانب سے امام زاہد کوثری کے مجموعہ مرویات کی اجازت حاصل ہوئی تھی۔ شیخ کے بہت سے ذاتی محاسن کے ساتھ فتنہ اور بد مذہبی کے اس دور میں شیخ کا تسلب دینی و مذہبی ان کا ایک نمایاں وصف ہے۔ شیخ امین سراج رحمہ اللہ عقیدہ اہل سنت اشاعرہ و ماتریدیہ پر التزام اور پابندی سے قائم رہنے کی شرط لگا کر ہی اپنے تلامذہ اور مستجزین اجازت طلب کرنے والوں کو اجازت دیتے تھے۔ اپنے کو اتا ترک کہلانے والے مصطفیٰ کمال پاشا اور اس کے پس رو لبرلز کے سیکولر ترکی میں اسلام و سنت اور تعلیم دینی کی بقا و احیاء میں کلیدی کردار ادا کرنے والوں میں شیخ امین سراج اور ان کے تلامذہ بھی ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ترکی کے اسلامی شبیہ کی بحالی اور ترک معاشرے میں دینیات کی احیاء و نشاط ثانیہ میں جن مشائخ نے بنیادی رول ادا کیا ہے ان میں شیخ امین سراج کا نام اگر سر فہرست نہیں ہے تو 2-4 علماء کی پہلی فہرست میں ضرور رہے گا۔ آپ کے تلامذہ ترکی کے متعدد اہم دینی و سیاسی مناصب پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ترکی سے باہر بھی آپ کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں تلامذہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے 1989 میں عالم اسلام کے اکابر علماء کے ساتھ فلسطین کے بارے میں ایک مشترکہ فتویٰ جاری کیا جن میں فلسطین کی کسی بھی حصے سے دستبرداری کو حرام قرار دیا۔ افسوس آج کل کے کچھ خائن شیوخ فلسطین پر قابض یہودی قوم اور غاصب و جبری ملک اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن اور تعلقات استوار کرنے کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ شیخ امین سراج کے معروف شاگرد علامہ محمد عوامہ انہیں المجاہد الصامت یعنی خاموش مجاہد کہتے رہے، کیونکہ شیخ خاموشی سے زمینی سطح پر اہل سنت کے عقیدے و علوم کی ترویج کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ ترکی میں سیکولرزم کے فروغ اور اسلامیات پر پابندی کے اس تاریک دور میں آپ نے بہت دنوں تک سمندر میں کشتی پر جا کر اپنے تلامذہ کو درس دیا تھا تاکہ اس وقت کے ترکی کی لادینی حکومت کے جبر و ظلم سے بھی بچے رہیں اور اسلامیات کی احیاء نو کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ ہم شیخ کے حق میں بس یہی کہیں گے کہ دیکھیں اتنا بڑا محدث ہمارے درمیان سے چلا گیا، اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے، تمام ان کی جو خدمات ان کے ذریعے کی گئی تمام کو قبول فرمائے، آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرمائے، انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کا پڑوس نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہمیشہ رحمت کی گہرباریاں نصیب فرمائے۔ اس فقیر قادر نے یہ جانکاری آپ تک پہنچائی ہے، آپ اس کو آگے پہنچا دیں تاکہ اہل سنت والجماعت کا ہر فرد ان کے بارے میں جان سکے کہ کتنا بڑا شیخ اور کتنا بڑا محدث ہمارے درمیان سے جا چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهيد قتل الحسين aynı şekilde aynı hadisi devam evet. ويروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم ذات يوم بنصف النهار. Ben günün ortasında Resulullah Efendimiz'i rüyada gördüm. Vefatından sonra rüyada gördüm ki eş'ate ağbara, saçı başı dağınık bir vaziyetteydi.